بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہم نشست میں وضو کے متعلق کچھ مسائل پر بات چیت کریں گے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا ٹھیک ہے یا نہ ٹھیک، کھڑے ہو کر وضو کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ نمبر 2، کیا وضو کر لینے کے بعد اپنے جسم کو ہاتھ منہ پونچھ لینا، کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا، پانی کو خشک کر لینا ٹھیک ہے یا نہیں۔ نمبر 3، بعض دفعہ وضو کے لیے مسواک میسر نہیں ہوتی تو اس کے قائم مقام کوئی ٹوتھ پیسٹ برش کر لیتا ہے یا آدمی ہاتھوں کا استعمال کر لیتا ہے تو سنت کا ثواب ملے گا یا نہیں۔ نمبر 4، وہ بال جہاں پر سر پر وگ لگائی ہوتی ہے، بال مصنوعی لگوائے ہوتے ہیں، اس کے اوپر وضو ہو جاتا ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں کہ کھڑے ہو کر وضو کرنا یہ سنت طریقہ نہیں ہے۔ بغیر کسی عذر کے کھڑے ہو کر وضو کر لینا یہ سنت کے خلاف ہے، کیونکہ کھڑے ہو کر آدمی کے اوپر مستعمل پانی کے چھینٹے پڑ جاتے ہیں۔ ہاں، اگر البتہ مجبوری ہے، عذر کی وجہ سے کھڑا ہے، بیٹھا نہیں جا رہا یا بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے، یا آدمی ایسی جگہ پر ہے وضو کر رہا کہ اگر بیٹھ کر وضو کرے گا تو اس کے کپڑوں پر گندگی لگ سکتی ہے، کپڑوں پر مائع مستعمل لگ سکتا ہے، کپڑے خراب ہونے کا اندیشہ ہے، تو ضرورت کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر وضو کر لینے میں کوئی حرج نہیں۔ دوسرا ہمارا سوال تھا کہ کیا وضو کے بعد اپنے ہاتھ منہ پونچھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے صاف کیا، اور بعض کے اندر منع کرنا بھی آتا ہے۔ تو دونوں میں تطبیق یہ ہے کہ آدمی گرمیوں کے موسم میں اپنے ہاتھ اور منہ کو خشک نہ کرے، بلکہ جب تک وضو کا پانی انسان کے جسم پر لگا رہتا ہے، انسان کے لیے اجر و ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ وضو جس کے بعد نفل نماز پڑھ لی جائے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت زیادہ ثواب لکھا جاتا ہے۔ یہی عمل حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات ان کے پاؤں کی آہٹ کو جنت میں سنا۔ تو گرمیوں کے اندر اس پر عمل ہو جائے کہ اپنے ہاتھ اور منہ نہ صاف کیے جائیں، بہتر یہ ہے۔ اور سردیوں میں کیونکہ سردی کی تکلیف ہوتی ہے، سردی لگ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، آدمی کو ویسے ہی سردی محسوس ہو رہی ہوتی ہے ہاتھ اور منہ کی گیلا ہونے کی وجہ سے، تو اس وقت اگر پونچھ لیے، صاف کر لیے ہیں ہاتھ اور منہ، تو یہ ہاتھ اور منہ صاف کر لینا یہ بہتر ہے۔ تو اس طرح دونوں پر عمل ہو جائے گا۔ نمبر 3، کیا ٹوتھ برش مسواک کی جگہ پر استعمال کرنے سے مسواک کا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی کوشش مسواک ہی کی کرنی چاہیے، کہ مسواک ہی اصل ہے اور مسواک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا مخصوص قسم کی لکڑی دانتوں کا پھیرنا اور مخصوص قسم کی لکڑی سے دانت صاف کرنا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اور شریعت کا مقصد دانتوں کی صفائی ہے، منہ کو بدبو سے دور کرنا مقصود ہے۔ وہ کسی بھی چیز سے ہو سکتے ہیں، اور اس کی دلائل بھی احادیث میں مذکور ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجزی الاصابع مجزل سواکی، کہ آدمی کی جو انگلیاں ہیں وہ مسواک کی جگہ پر ہیں، کہ آدمی کے پاس مسواک نہیں۔ ایسے ہی ایک قبیلہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مسواک کے فضائل اور برکات بیان کی ہیں، بعض دفعہ انسان کے پاس مسواک نہیں ہوتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تمہاری 2 انگلیاں یہ مسواک کی جگہ پر ہیں، ان کو استعمال کر لیں۔ یعنی مقصود صرف مخصوص لکڑی کا استعمال کرنا نہیں، مقصود منہ کی صفائی اور اس کی پاکیزگی مقصود ہے۔ تو اگر آدمی اس نیت سے کہ اسلام میں منہ کی بدبو ختم کرنے کا حکم ہے، گندگی دور کرنے کا حکم ہے، لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا حکم ہے، تو میں برش اس لیے کر رہا ہوں، مسواک کی جگہ پر کر رہا ہوں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے مسواک کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہاں، مسواک کو ہلکا نہ سمجھا جائے، اس کی سنیت کا انکار نہ کیا جائے، بلکہ اس کی عظمت کی نگاہ سے دیکھا جائے، بلکہ یہ بہت بہتر ہے کہ ٹوتھ برش بھی کر لیا جائے اور اس کے ساتھ بعد میں مسواک کی بھی کر لی جائے، تاکہ اچھے طریقے سے منہ کی پاکیزگی بھی حاصل ہو جائے اور آدمی جو ہے وہ سنت کا ثواب بھی حاصل کر لے۔
चौथा हमारा सवाल था कि जो बाल सर पर मसनूई लगाए जाते हैं, विग का इस्तेमाल किया जाता है, उसके ऊपर वज़ू करना दुरुस्त है या नहीं। तो सबसे पहले तो विग का इस्तेमाल करना ही नाजायज़ है, हराम है। कोई भी इंसानी बाल अपने जिस्म के हों या किसी के बाल हों, अपने जिस्म में पेवस्त करवाना, दाखिल करवाना ये नाजायज़ है। खा मर्द हैं चाहे औरतें हैं, तमाम के लिए एक ही हुक्म है। अगर किसी ने ये लगवा लिए हैं तो उनके ऊपर वज़ू नहीं होगा। उनके लिए वज़ू के लिए ज़रूरी है कि आदमी के ओरिजिनल बाल हों या सर का नंगा होना, जो उसके जिस्म की वो हालत थी, खोपड़ी के ऊपर जो जिल्द लगी हुई है उसका तर कर लेना ज़रूरी है। क्योंकि विग लगने से इंसान की जो जिल्द है वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता, वो गीले नहीं हो पाते आज़ा, जिसकी वजह से इंसान का वज़ू नहीं होता। ये कुछ वज़ू के मुतालिक मसाइल थे। अल्लाह ताला हमें सही मानों में दीन की बात समझ कर उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। माअस्सलाम।